ان دہشت گردوں کا صفایا نہیں کر دیں گے صوبے کے اندر، اس ملک کے اندر ان کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں، اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے استعفوں کے حوالے سے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے جو ثالث کا کردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا گیا ہے، جو کہ کراچی جائیں گے اور ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کریں گے، لیکن اس حوالے سے قانوندان کیا کہتے ہیں اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ آج ایک درخواست دائر کی تھی ظفر علی شاہ صاحب نے، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو استعفے ہیں وہ اب منظور ہو جانے چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ جب استعفے دے دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد منظور کرنا یا نہ کرنے کا عمل نہیں ہوتا۔ اس پہلو پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ بی بی سی کو دیا گیا انٹرویو ان کو کافی مہنگا پڑا، وزارت کھونی پڑی، آج ان کا استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹیٹمنٹس آئے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خالی مشاہد اللہ خان صاحب کا استعفیٰ نہیں، اس سے پہلے کئی اور وزراء اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ہم آگے پروگرام میں اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پروگرام کا آغاز ہم کریں کل جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا۔ ہوم پنجاب شجاع خان زادہ صاحب کو کل ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیا گیا، ان کے ساتھ 20 اور افراد اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے تھے، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہے ظفر علی شاہ صاحب، جن کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سلمان بلوچ صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود صاحب۔ شفقت صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا شجاع خانزادہ صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں۔ بڑا کل ایک افسوسناک واقعہ تھا، یہ بزدلانہ عمل تھا دہشت گردوں کی طرف سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو یہ کاروائیاں ہو رہی تھی نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی تھی ان کے ساتھ کل ان کے ڈیرے پر، وہ ناکافی تھی۔ اب یہاں پر دو تین ایشوز ہیں جو کہ ہم بھی اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں، کہ بہت زیادہ پروٹوکول ہے، بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، تو پھر عام شہریوں کو سیکیورٹی کہاں ملے گی؟ اس میں شاید میں نے بھی بڑی تنقید کی ہو کئی مرتبہ، لیکن شاید اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ پروٹوکول کو اور سیکیورٹی جہاں پہ جس کو ضرورت ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ جی شہزاد، سب سے پہلے تو جناب مرحوم شجاع خانزادہ صاحب انتہائی بہادر شخص تھے، تھوڑی سی میری ان سے شناسائی تھی، ہر لحاظ سے بہت ہی ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ دو قسم کی پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نمائشی، جس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، کہ نمائشی پروٹوکول جو ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی پروٹوکول۔ دوسرا ہے اصل سیکیورٹی، جو اصل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ اگر آپ میرا خیال ہے کہ امریکن صدر سے زیادہ کون ہے جو انڈر پریشر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کی سیکیورٹی آپ کو کوئی ویزیبل نظر نہیں آتی، جو ان کے اسپیشل سروس جو ان کی ہے سیکرٹ سروس، اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ سو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دکھاوے کا پروٹوکول تو بہت کرتے ہیں، ریئل سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ کوئی اب چھپی حقیقت نہیں ہے کہ اگر دہشت گردی کا منبع نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان یا فاٹا کے ایریا تھا، لیکن اور کراچی میں بھی ہے، لیکن پنجاب کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ اٹک ڈسٹرکٹ کو ہی دیکھ لیں، بار بار یہاں پہ اٹیکس ہوئی ہیں، یہیں پہ کامرا پہ اٹیک، بڑی خطرناک اٹیک ہوئی جس میں بہت سارا نقصان ہوا، اس کے علاوہ شوکت عزیز پہ حملہ ہوا۔ تو یہ جو پنجاب میں دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کا جو ایک ٹھکانہ بنا ہوا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو کوئی جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ بجائے اس کے کہ ان ٹھکانوں کو ختم کرتے، کئی دفعہ ہم نے ان کے وزراء کے منہ سے ایسی باتیں سنی جیسے کہ وہ ان کی
سپورٹ کر رہے ہوں یا ان کی مدد کر رہے ہوں. اور ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے بھی حملے کیوں کرتے ہو. ظفر علی شاہ صاحب, دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ پروٹوکول کا ایشو ہے, جیسے کہ ابھی شفقت صاحب نے فرمایا, ایک تو نمائشی پروٹوکول ہوتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جن کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور خاص طور پہ جو ابھی دھمکیاں مل رہی تھی شجاع خانزادہ صاحب کو, لشکر جنگوی کے خلاف جو ایکشن کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی زیادہ ہونی چاہیے تھی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصے تک یہ کہا گیا ہے, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ایک ہب بن چکا ہے دہشت گردوں کا, اس کا صفایا کرنا ہے اور تیزی سے کرنا ہے. دیکھیں جی, مجھے اس سے اتفاق ہے, اور وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کا پنجاب میں بھی صفایا کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن ہاں, اس سے پہلے میں بھی کم از کم یہ جو کربلا واقعہ ہے بڑا شرمناک اور وحشتناک واقعہ ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ شجاع صاحب کی فیملی کو, ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. بہت ہی دکھ درد والا ہے مطلب. لیکن یہ صرف اگر یہ آپ کہیں کہ یہ صرف پنجاب میں یہ بات ہے. اب آپ شفقت صاحب نے ابھی ذکر کیا کامرے کے اس کا ایئرپورٹ کا بھی. اب یہ دونوں واقعے جو ہیں یہ آمنے سامنے, یعنی ہمارے علاقے کی بات ہے, یہ چند کلومیٹر کی بات ہے کہ شجاع صاحب کا گاؤں اور ان کا ایک طرف ہے سڑک کی, اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ کامرا ہے. یہ لیکن یہ بات بولیں کہ یہ جو ہے یہ کے پی کے اور پنجاب کے این بارڈر پر واقع ہے. ادھر قدم رکھے تو کے پی کے شروع ہو جاتا ہے, ادھر قدم رکھے تو پنجاب شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف اور پھر ویسے بھی ٹربل سپاٹ ہے کے پی کے, تو ٹربل سپاٹ ہے اور اس کے یہ نزدیک ہے, رینج میں بھی ہے. اس لیے اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہے جس انداز سے پنجاب کے ہوم منسٹر تھے تو سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کرنا یہ تو پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی. یہ پنجاب حکومت کی بھی ذمہ داری تھی, اور خود مرحوم شہید شجاع صاحب کی بھی تھی کہ وہ اپنی, اور ان کو پتہ تھا, اور وہ بڑا چونکہ دلیر آدمی تھا, اس کی اپنی ایک ملٹری لائف بھی جو تھی اور پولیٹیکل لائف دونوں بہت اچھی. ہر کسی نے خراج عقیدت پیش کیا, ان کی بہادری کو ہر کسی نے سراہا ہے. ہاں, اس سے اور 20 انوسنٹ جانیں جو ہے ضائع ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ مشینری اور فنکشنری کو تھریٹ ملا ہے وہ ایک الگ ہے مطلب ہے. سلمان بلوچ صاحب, ایم کیو ایم کا ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ کراچی میں تو آپریشن ہو رہا ہے, اس آپریشن سے شکوہ نہیں ہے, لیکن ان کو شکوہ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں بھی دہشت گرد کے اڈے موجود ہیں, اور وہاں پہ اس طریقے سے کاروائی نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ابھی شفقت صاحب بھی کہہ رہے تھے پولیس ایکشن کے ساتھ ساتھ اگر رینجرز کے ایکشن کی بھی ضرورت ہے تو اس میں بھی تیزی لانی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو شجاع صاحب کی شہادت پہ افسوس کا اظہار, اور ان کی فیملی سے اور پوری قوم سے, کہ ہم ایک بہادر نیڈر اور پنجاب کے ایسے وزیر سے محروم ہو گئے, بلکہ قوم کے نیڈر بہادر شخص سے جس نے واقعی میں دہشت گردوں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور سینہ سپر ہو کے کھڑا رہا, اور اس نے آخری سانس بھی پاکستان پہ قربان کر دی. دیکھیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ کہاں تو جو بادشاہ ہیں اس ملک کے ان کے ساتھ 500 گارڈ, اور کہاں جو وزیر داخلہ پنجاب سب سے بڑے صوبے کا اس کے ساتھ صرف 5 سیکیورٹی گارڈ. شفقت صاحب نے بہت اچھی بات کہی, محض پروٹوکول میں اور سیکیورٹی میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. صرف محض پروٹوکول کے لیے, دکھاوے کے لیے تو ہم پولیس کے لوگ یا ایلیٹ فورس کے لوگ یا موبائل اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, لیکن جو ان کا بیسک جو کام ہے پولیس کا یا سیکیورٹی کے لوگوں کا, کہ آپ کی جو اہم ڈیوٹی ہے وہ اس شخص کو آپ نے سیکیور کرنا ہے ہر اس خطرے سے جس کے لیے آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے. ورنہ کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا شہزاد بھائی کہ وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے چلے پولیس والوں کا. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے طرز کا آپریشن اب پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں شروع کر دینا چاہیے, یا جس پیس پر اس وقت کام ہو رہا ہے اسی پیس پر رہنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں شہزاد کہ ہم نے پنجاب کے ان وزراء کی وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں کالعدم جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ جو میڈیا پہ آئی ہیں, جس سے بہت زیادہ واضح ثبوت. اور میں تو اس معاملے میں ایک اور چیز کو دیکھ رہا ہوں شہزاد, اگر شاید یہ میری پرسنل رائے ہو سکتی ہے, کیونکہ وزارت داخلہ کا قلمدان کرنل شجاع کے پاس پچھلے 1 سال سے تھا, اور ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے جن کی تصاویر جو ہے وہ کالعدم جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ آئی ہیں, ان کے پاس شاید یہ قلمدان نہیں تھا. تو اس پہلو کو بھی جو انویسٹیگیشن میں رکھنا چاہیے کہ کس کے کہاں پہ کنیکشن تھے اور کس نے کیا حاصل کرنے کے لیے یہ معاملے کو کیا. بالکل ضرب عضب چل رہا ہے, ضرب عضب کے دائرے کو
پورے ملک میں بڑھانے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے. پنجاب میں بھی کالعدم جماعتوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف. یہ بڑا اہم نقطہ ہے ویسے آپ نے جس پہ بات کی ہے سلمان صاحب. سلمان صاحب میں چاہوں گا اس پہ ذرا میں بات کروں، ظفر علی شاہ صاحب کی بھی رائے لے لوں کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے. شہزاد نہیں آپ کی پرسنل رائے نہیں، یہ تو فیکٹ، یہ فیکٹ ہے سر. آپ جو بات کریں فیکٹ ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیم کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو مارا گیا جس میں ملک اسحاق صاحب بھی تھے، اور پھر انہی لیڈرز کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کی تصاویر بھی چھپ چکی ہیں. تو مطلب ایک جگہ آپ ان کو کالعدم ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسری جگہ آپ کے وزیر جو ہیں ان کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں، الیکشن کیمپین کرتے ہیں. ظفر صاحب ہاں یہ پرانی بات ہے، بڑی دفعہ یہ ڈسکس ہو چکی ہے، اور اس پہ خود اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب بھی آ چکا ہے. اس پر میں کیا مطلب میرے پاس کوئی اتنے فیکٹ یا لیکن یہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے اور بہت دفعہ رانا صاحب اس کا جواب ہو چکی ہے. لیکن یہ حقیقت تو ہے نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ اختیار جو ہے جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو وسیع کرنا چاہیے اور اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے کس کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے قلمدان لے کے جو ہے ان کو دیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تصاویر جو ہے بینڈ آرگنائزیشن کے لوگوں کے ساتھ چھپی گئی. یہ تو دوسرے لفظوں میں یہ بات ہوئی نا کہ خدا نہ خواستہ کہیں رانا ثناء اللہ صاحب تو نہیں، بٹ ہاؤ آئی کین سے مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی. لیکن شفقت صاحب ایک کامنٹ اس پہ کر دیں. جی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب جو شیر علی صاحب ہیں انہوں نے تو ابھی رانا ثناء اللہ کو پہ الزام لگایا کہ انہوں نے 20 قتل کیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے، مجھے کوئی نالج نہیں ہے، لیکن ان کی اطلاع کے لیے کہ ان کی پارٹی کے اندر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. لیکن شفقت صاحب بالکل ٹھیک ہے، یہ الزام ان کے عابد شیر علی صاحب کے والد ضرور لگائیں. کیا پتہ یہ ان کا کوئی فیصلہ آباد کی پولیٹکس کا معاملہ ہے جس طرح ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، یا شاید عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شفقت صاحب ایک جگہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کالعدم تنظیم کے لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری جگہ وہی لوگ آپ کے ساتھ الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آج نہیں کر رہے لیکن 3-4 سال پہلے کر رہے تھے، تو اس میں موقف تو آنا چاہیے نا کم سے کم کہ وہ غلط تھا یا اب جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. دیکھیں شہزاد، ہمیں سیاست کے لیے سب کچھ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیاست میں ہمیں کامیابی چاہیے اس لیے ہر کسی سے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. پنجاب ہمارے پاس تو یہ ایویڈنس موجود ہے کہ رانا صاحب نے جلوس نکالا لکھوی صاحب کے ساتھ یا پتہ نہیں اور اس قسم کے اور لوگ تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو اگر کیا تھا تو وہ غلطی کی تھی، اب میں اس کی معذرت کرتا ہوں اور آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اور پنجاب حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ کلا کما کرے گی ہر قسم کی ایسی بینڈ آرگنائزیشنز اور دہشت گرد تنظیموں. کے بعد بات کریں گے ایم کیو ایم کے استعفوں کے حوالے سے، قانونی سٹیٹس کیا ہے اور سیاسی معاملہ کیا ہے، بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم استعفے دے چکی ہے سندھ اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی، لیکن ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا کیا ایم کیو ایم اپنے اس اقدام پر کھڑی ہوئی ہے یا نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ سلمان بلوچ صاحب، استعفے تو آپ لوگوں نے دے دیے لیکن اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے یہ آواز نہیں ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے کہ ہمارے استعفوں کو فوری منظور کیا جائے تاکہ ہم اسمبلی سے باہر آ جائیں. ایسا لگتا ہے اور آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ نیگوشیٹ کرنے کے لیے اس پر تیار ہیں. دیکھیں شہزاد، ہمارے جو ریزگنیشن تھے فرام نیشنل اسمبلی، فرام سینٹ، فرام صوبائی اسمبلی سندھ، وہ انڈر پروٹیسٹ ہیں اور ہم نے ہمارے استعفوں کے ساتھ وہ 19 پوائنٹس بھی دیے جو احتجاجاً ہم نے جو ریکارڈ کرا ہے، جن بنیادوں پہ ہم نے یہ استعفے سبمٹ کیے ہیں. اور ہم نے تو کسی سے بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے استعفے قبول نہ کریں، اور ہم تو اب تک اپنے آپ کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں جیسے ایک مستعفی رکن ہوتا ہے، جہاں تک میں اپنی بات کروں. اور پرائم منسٹر کی طرف سے، پھر پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے، پھر دیگر زعماء کی طرف سے یہ ریکویسٹ آنا، اور پھر الطاف بھائی سے بات کرنا، فاروق ستار بھائی سے بات کرنا کہ یہ آپ نظر ثانی کریں، تو ہم نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے انڈر پروٹیسٹ دیے. ہمارے استعفے وہ نہیں ہیں کہ جب وہ لوگوں نے یہ استعفے کہہ کر دیے تھے کہ اسمبلی جعلی ہے یا اس میں نہیں جانا چاہیے، مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارے استعفے ہونے، ہمارے انڈر پروٹیسٹ ہیں. ہمارے 4 بڑے پوائنٹ ہیں شہزاد، جس میں ماورائے عدالت قتل کو روکنا، اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا، ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں 130 سے 150. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جی وہ آپ جو ہے وہ الطاف حسین بھائی کی تقریر پہ جو غیر اعلانیہ پابندی لگی ہے اس کو آپ ختم کر دیجئے. اور یہ 3-4 بڑے ایشوز ہیں. آپ کی ڈیمانڈز کا حصہ ہیں، کیونکہ الطاف حسین صاحب کو میں نے سنا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم نے باقاعدہ ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے.
کیا اسٹیٹس کیا یہ باقاعدہ آپ کی یہی ڈیمانڈ ہے جس پر اب بات چیت ہو رہی ہے؟ شہزاد بھائی وہ تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، ان سے جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے فاروق ستار بھائی کی قیادت میں بات کرے گی، اور جو اپنی ڈیمانڈ ہماری کوئی نہیں ہے، ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے جو 19 پوائنٹس ہیں اس میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں، میں اس پہ ذرا ظفر علی شاہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. آج آپ نے ظفر علی شاہ صاحب درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں کہ ایم کیو ایم کے جو استعفے ہیں اس کو منظور یا نامنظور کرنے کی بات ہی نہیں، وہ ہو چکے ہیں، ایکسیپٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ قومی اسمبلی کے سینٹ کے اور سندھ اسمبلی کے رکن نہیں رہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور میں سمجھتا ہوں بلوچ صاحب کی بڑی گریٹنیس ہے کہ انہوں نے ابھی آپ کے پروگرام میں اور آپ کے سوال میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے استعفے دیے ہیں. اور میں تو اپنے آپ کو پرسنلی مستعفی تصور بھی کر رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑی گریٹنیس ہے، اور پالیٹیشین کی یہی گریٹنیس ہوتی ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن بات کرے اور جو کرے وہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کے طرف دیے، ان کے مطالبے کیا ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، کیا ان کے خلاف ہوا، وہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ دیٹ از اے سیپریٹ کویسچن. لیکن جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے، نہ صرف ایم کیو ایم کے، پی ٹی آئی کے بھی وہ افیکٹو ہو چکے ہیں. اس پر بھی آپ کی درخواست ہے سپریم کورٹ وہ بھی ہے تو ہاں وہ بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی شخص انکلوڈنگ گورنمنٹ، حزب اختلاف یا حزب اقتدار یا کوئی اور پارلیمانی پارٹی یہ کہے کہ جناب ہم ان کو اندر لے آئیں گے، ہم ان کے یہ ڈیمانڈ مان لیں گے، یہ کریں گے، نو. تو یہ تو ہو رہا ہے نا، یہ تو ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، رحمان صاحب تو یہ غلط ہو رہا ہے. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے ریزگنیشن پہ ان کا موقف سن لیں، آپ چلا لیں، آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی ہوگا اور جگہ پر بھی ہوگا. یہ اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ مولانا فضل الرحمان آپ نے اپنی درخواست میں نواز شریف صاحب کو بھی فریق بنایا ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس، ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی ہاؤس کو، لیڈر آف دی اختلاف خورشید شاہ صاحب کو. یس کوئی بات چھپی نہیں رکھی میں نے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو آپ کی ہائی کورٹ میں درخواست تھی پہلے، وہ تو مسترد ہو گئی تھی. وہ سپریم کورٹ میں آپ پڑھنے پڑیے کیونکہ فائنل ڈیسیژن سپریم کورٹ میں ہوگا. ہائی کورٹ ابھی ایک جو فیصلہ آ چکا ہے 18ویں 21ویں ترمیم کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیصلہ پارلیمنٹ نے یہ کر دیا ہے کہ ہاں یہ ممبران ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کا استعفیٰ نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے؟ یس. پارلیمنٹ یہ ذہن میں رکھے، یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، فلاں سپریم ہے، یا آئین آف دی کنٹری از اے سپریم. اس کو کوئی نہ پارلیمنٹ، ہاں پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اس کو امینڈ کر لے، 2/3 میجارٹی ہے تو اس کو امینڈ کر لے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہ ماروائے آئین وہ کوئی حرکت کر لے. مثلا یہ ٹھہرے لیکن شہزاد 345 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ 6 آدمی اور باہر سے پکڑ کے فٹ پاتھ سے اندر لے جائے اور بٹھا دے اور کہ یہ بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں؟ اس وقت اگر تحریک انصاف بھی اسمبلی میں موجود ہے، آپ کے خیال میں ماورائے آئین ہے؟ ماورائے آئین ہے، بالکل. جی سلمان صاحب مکمل کریں اس کے بعد میں. دے آر اسٹرینجرز ہیں. میں شفقت صاحب کو پوائنٹ آف ویو لوں گا، بتا دیں سلمان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ایک لائن یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو آئین، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس اپنے استعفے واپس لینے کا آپشن موجود ہے. اور دوسرا، ظفر علی شاہ صاحب کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ کو اسپیکر کی اپیل کر چکی ہے. اگر وہ بھی ظفر علی شاہ صاحب بتا دیں کہ اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ فردن جو ہے وہ ممبران کو بلا کے تصدیق کرے. لیکن ہمارے کیس میں یہ ہوا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ گئے تھے اور وہاں پہ جو استعفے کی تصدیق ہوئی تھی. تو سر کیوں گئے تھے اجتماعی طور پہ؟ اگر آپ اتنا سنجیدہ ہیں اپنے استعفے کو لے کے تو پھر مطلب آپ شہزاد جو حکومت تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لے رہی ہے سلمان صاحب، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر ہم فردن جائیں گے تو کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم گروپ کی صورت میں جائیں گے تو ہماری انٹینشن کر سکتے ہیں یا بلیک میل کر سکتے ہیں. ہماری انٹینشن بالکل کلیئر تھی، ہم نے استعفے دے دیے. اب یہ حکومت کی پلی ہے کہ ظفر علی شاہ کے کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے اوپر حکومت چل رہی ہے، ہم نہیں چل رہے. اور نہ ہم بلیک میلنگ کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی نیگوسیشن کر رہے ہیں. ہاں جب مولانا فضل الرحمان صاحب کل آئیں گے وہ بتائیں گے حکومت کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب پوچھ رہے ہیں کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں، آپ پوچھ لیں ان سے. بلوچ صاحب کون سے فیصلے پر حکومت چل رہی ہے؟ سر جو آپ نے جو ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے جو پٹیشن ڈالی تھی جو ریجیکٹ ہوئی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو جو اپیل کیا تھا، حکومت جو ہے آپ ہی کے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کے چل رہی ہے. وہ میری بات سنیں تو وہ آگے میرے خیال نہ میری حکومت کو پتا ہے اور نہ جناب ہے کہ اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں جا چکا ہوں اور اس نے سپریم کورٹ اٹارنی جنرل کو طلب کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمی نہیں ہے. ظفر علی شاہ صاحب میں اس میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کئی دفعہ آپ کی اس پٹیشن کے حوالے کو سپریم کورٹ میں کوٹ کر چکا ہوں. لیکن جو ہائی کورٹ کی جو آپ کی پٹیشن میں جو فیصلہ ہے وہ اب تک اپیلڈ ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائٹ نہیں کر دیتی. اس لیے حکومت اس کو لے کے چل رہی ہے. میں کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں جانا میری ضرورت سی کہ کیونکہ ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں جایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہائی کورٹ نے فیصلہ اپیل کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا.
उन्होंने वो मेरी पिटीशन को डिसमिस किया है। पिटीशन को डिसमिस किया सुने बगैर। अच्छा नहीं सुन के डिसमिस किया ना। शफकत महमूद साहब, आपने सुना ज़फ़र अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि आप लोग भी स्ट्रेंजर्स हैं और एमक्यूएम जो कि इस्तीफे दे चुकी है, अब उनके पास भी कोई कानूनी और आईनी रास्ता नहीं है वापस असेंबलीज में आने का। शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे एमक्यूएम के साथ शदीद इख्तलाफात हैं बहुत सारे इशूज़ के ऊपर, लेकिन हम समझते हैं कि एमक्यूएम को असेंबलीज में रहना चाहिए और अपना जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी शिकायत हैं, उनको एक नेशनल असेंबली के फोरम पे और प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट के फोरम पे ला के जो भी दाद रसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होती है वो उनको हासिल करनी चाहिए। जहाँ तक कानूनी मामला है, शाह साहब बहुत वेहीमेंट है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त जिसे लीगल ज़बान में कहते हैं कि इन द फील्ड कौन से फैसले हैं, इन द फील्ड इसको यानी कि जो मौजूद है इस वक्त, एक फ़ैसला मौजूद है स्पीकर का, एक फ़ैसला मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इन्होंने बिल्कुल अपील की हुई है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले आए हैं, जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको कोई स्टे नहीं दिया, उसको रद्द नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि विल नॉट बी गिवन इफेक्ट टू अंटिल वी हेयर दी अपील, ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने की। तो इस वक्त जो करंट कानूनी पोजीशन है वो है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है वो इन द फील्ड है, वो इस वक्त करंट कानूनी पोजीशन है। बाकी शाह साहब का अपना एक नज़रिया है इसके ऊपर और वो ज़रूर एजिटेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करें, लेकिन मौजूदा कानूनी सूरत जो है वो शाह साहब के हक में नहीं है। लेकिन शफकत साहब, ये आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने जब इस्तीफा दिया और फिर मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए ताकि तहकीकात हो सके इलेक्शंस के हवाले से, वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल हुआ और इसी को अब फॉलो करते हुए एमक्यूएम भी हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि हमारी भी 24 सीटें नेशनल असेंबली में है, 8 हमारी सेनेट में है, 51 हमारी सिंध असेंबली में है, हमारे मुतालबात पूरे करें, हमारी बात सुने, वरना हम भी इस्तीफा देके बाहर आ जाएंगे। तो एक अजीब सा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो गया है? और बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, आप ठीक कह रहे हैं, इन द फील्ड तो शायद ये डिसीजन हो, लेकिन जो आइन और कानून की बातें हम सुन रहे हैं उससे तो लगता है कि ये मावराए हैं। नहीं मेरे भाई, आप और मैं फैसला तो नहीं कर सकते कि मावरा कौन सा है, ये तो फैसला अदालतों ने करना है और अदालतों को ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करे, आइन की इंटरप्रिटेशन करे। तो इसलिए आप या मैं या मोहतरम शाह साहब ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ इस वक्त मावरा है आइन में। इस वक्त आइन के मुताबिक और अदालत के मुताबिक जिसने आइन की तशरीह की है, जो इन द फील्ड फैसला है वो ये है कि स्पीकर की रूलिंग सही थी। बाकी ये रह गया कि क्या ये प्रेशर है, ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक है, बिल्कुल है, 100% प्रेशर टैक्टिक है और ये प्रेशर टैक्टिक डाला जा रहा है और सियासत में प्रेशर टैक्टिक्स हर किस्म के होते हैं और ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है। ठीक है सलमान साहब, अभी आपने ये भी कहा कि कानूनी रास्ता भी आपके पास है अपने इस्तीफे वापस लेने का, वो कौन सा कानूनी रास्ता है मुझे बता दें जरा, आइन की कौन सी शिक है और जो रूल्स हैं उसमें कहां पर ये लिखा हुआ है कि ये इस्तीफे दे के वापस लिए जा सकते हैं? जिस तरह से हम मोशन हमने पीटीआई के हक में वापस ली, इस तरह से इस्तीफे वापस हो सके, एक ऑप्शन अवेलेबल होता है उस रुकन के पास। इसका तो वो तो 40 दिन की गैर हाजिरी के हवाले से, वो और बात, हाँ वो तो सेपरेट इशू था ना, वो तो 40 दिन की गैर हाजिरी के हवाले से था मोशन। यहाँ पे तो ये कि आपने इस्तीफे दे दिए जाके और ज़फ़र अली शाह साहब कह रहे हैं वो वापस नहीं हो सकते। मैं कानूनी पोजीशन आपको बताऊं, आईनी पोजीशन, जब स्पीकर साहब जो रूलिंग के हवाले से जब एक एक फ़र्द को बुलाएंगे और ये पूछा जाएगा उनसे कि आपने दी, तो वो मौका होता है जब रुकन चाहे तो उसकी तस्दीक कर दे या रुकन चाहे तो वापस। मैं एक आपको एक इजाफा, ये बड़ा आपने भी कहा ना प्रेशर टैक्टिक्स यानी देखिए एमक्यूएम ने इसलिए असेंबली से सेनेट से इस्तीफे दिए कि जब एमक्यूएम की बात किसी भी फोरम पे नहीं सुनी गई तो हमने फिर ये फैसला किया इज्तिमाई तौर पे कि फिर ऐसी असेंबली में सेनेट में बैठने का क्या फ़ायदा जब हम हमारे कारकुनान को रिलीफ ना दिला सकें, असीरों की फैमिलीज़ को, शोदा की फैमिलीज़ को हम रिलीफ ना दिला सकें, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, कारकुनान मिसिंग होते रहे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि फिर हमें ऐसी रुकनीत नहीं चाहिए। हम फिर इसने या तो आपने ये डिसाइड किया कि ऐसी रुकनीत नहीं चाहिए, या आपने ये सोचा कि हम इस्तीफे देंगे तो फिर हुकूमत शायद हमारी बात सुने। दोनों में से एक बात हो सकती है ना। अब वो आपकी राय हो सकती है। सही। अच्छा, लेकिन इस पे ज़फ़र अली शाह साहब जो एक्सपर्ट ओपिनियन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लिया है इस पर, वो यही है कि फर्दन जाके इन्होंने इस्तीफे नहीं जमा करवाए थे। वॉलंटरीली है या नहीं, वो इंडिविजुअली तौर पे तहकीक होनी चाहिए। ये भी एक यही बात तो जनरेशन है मौलाना साहब की या किसी और की या उन लोगों की।
फर्दन फर्दन इज्तिमाई। क्या पार्लिमानी पार्टी अंदर बैठती है तो पार्लिमानी पार्टी वो इज्तिमाई नहीं होती, जिस पर 1 घंटा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अपनी रीज़न भी बताए हैं, तकरीर भी की है और जाकर किया है, लेकिन हर आदमी के फर्दन फर्दन कागज़ पे लिखे हुए थे, जिस पर स्पीकर साहब ने प्लीज प्रोसेस, और प्रोसेस नॉट फॉर विड्रॉल ऑफ दी रिजिग्नेशन है, प्रोसेस ये कि इसको आगे नोटिफाई करें और वापस लेने की कोई शिकायत बता दें आप। नहीं वो कह रहे नहीं, लेकिन ये इंफरादी तौर पे जो है नहीं, ये भी गलत बात है। कहाँ लिखा हुआ है ये इंफरादी और इज्तिमाई? ये भी पार्लिमानी पार्टी जो है अंदर बैठती है तो वो इंफरादी बैठती है या इज्तिमाई बैठती है? शाह साहब की सुन लीजिए, शफकत साहब की सुन लीजिए। एक जुमला नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा मोहतरम शाह साहब बहुत सीख पा हो रहे हैं, लेकिन शाह साहब आप नहीं, मेरा स्टाइल है शफकत साहब, सीख पा की क्या है, मुझे क्या है? अगर आप इतनी बड़ी जमात है और गैर आईनी तौर पर अंदर बैठते हैं, बैठे रहे, मुझे क्या है? नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले ना, गुजारिश सुन ले। आपका जो मौक़िफ़ है उसकी तायद नहीं की कोर्ट ने, आपका मौक़िफ़ रद्द हो चुका है। अब जब तक आपका ना यही तो शफकत साहब, यही तो और एक फैसला नहीं है, हजार फैसले और हैं, वो तो अभी कंटेस्ट होगा तो पता चलेगा। अभी तक तो जो कोर्ट ने आपका मौक़िफ़ सुना और उसके बाद आपका मौक़िफ़ रद्द कर दिया है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट, मुझे एक ब्रेक पे जाना है शफकत साहब, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है और बाद हम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के हवाले से भी बात करेंगे। उनकी वजारत उनसे ले ली गई है, इस्तीफा उनका मंजूर हो गया है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। शफकत साहब, अभी आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि असेंबली में वापस आकर एमक्यूएम अपना सियासी रोल प्ले करे। आपको पता है उनकी रिजर्वेशंस जो हैं, जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, जो उसकी सिमत है उस हवाले से भी हैं। उन्होंने बताया भी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं लोग, मिसिंग पर्सन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप क्या समझते हैं, अब हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें? क्या उनको ऑफर किया जा सकता है? जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, आपके ख्याल में क्या उसको तब्दील किया जाए या क्या किया जाए शफकत साहब? देखिए, बात यह है कि कराची में एक मिनट सलमान साहब, कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि उससे टारगेट किलिंग्स में कमी हुई है, उसमें भत्ताखोरी में कमी हुई है, उसमें और किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी हुई है, यानी कि बहुत सारी जो वारदातें हैं उनमें खातिर खा कमी हुई है। और इसलिए हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची का जो ऑपरेशन जिस तरह चल रहा है उसको कोई चीज़ जो है उसको रोके। बाकी जहाँ एमक्यूएम का ये एक मौक़िफ़ है कि वहाँ पे मावरा अदालत कोई कत्ल हो रहे हैं, ये ठीक है, उसकी इंक्वायरी कर लें। जहाँ पे इनको शिकायत है वो अदालतें पड़ी हैं, अदालतों के पास जाएं और अदालतों में अपना जो सीख करें, अपनी दाद रसी सीख करें। पर ये तरीका नहीं है कि असेंबलियों में से इस्तीफ़ा दे दें। इसके लिए इनको किसी ने नहीं रोका। इस पे बहुत सारे लोगों को एतराज होगा। ये बात कर रही है कि ये तरीका नहीं कि आप इस्तीफा दे दें। अगर कराची ऑपरेशन ये चाहेंगे कि बंद हो जाए, उस चीज़ के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। हम समझते हैं कराची ऑपरेशन नतीजा खेज है, नतीजे दे रहा है और ये बंद नहीं होना चाहिए। सलमान साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आदाद शुमार से ये जाहिर होता है। मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ जो भी कराची के हवाले से होता है कि इस ऑपरेशन के बाद हमने मुस्बत नताइज देखे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी सिमत को दुरुस्त किया जाए? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हुकूमत इस पर किसी ना किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करे कराची ऑपरेशन पर? नहीं, बिल्कुल शहजाद, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है और मैं इसे निगेट करता हूँ। और जिस तरह से शफकत साहब ने कहा कि अदालतों में जाएँ, बिल्कुल हम अदालतों में भी गए। हमने हमारी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की हुई है जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमने पार्लियामेंट के मसले को उठाया, वज़ीर आज़म के सामने, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सेन, वज़ीर दाखिला सेन और जो भी मतलब कोर कमांडर हैं, आर्मी चीफ़ हैं, वहाँ भी हमने टाइम मांगने की कोशिश की, लेकिन जब एड्रेस नहीं किया इसलिए हमने जो है इस्तीफ़े दे दिए। और इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कमेटी भी बननी थी शहजाद। अगर वो मॉनिटरिंग कमेटी बन जाती तो हमें कोई एतराज़ ना होता। हम सिर्फ ये करें कि एमक्यूएम का कारकुन मावरा अदालत कत्ल हो रहा है, एमक्यूएम का कारकुन मिसिंग हो रहा है, एमक्यूएम के हेडक्वार्टर में छापा पड़ा है, इसकी इंक्वायरी के वन साइडेड। हाँ, जहाँ तक ये बात कही
کہ جرائم میں کمی آ گئی. بالکل جرائم میں کمی آئی ہم کہتے ہیں, لیکن جو جرائم کرنے والے تھے, جو بھتہ لینے والے تھے, جو ایکسٹورشن اغوا برائے تعاون ملوث تھے, عزیر بلوچ, بابا لاڈلا, تاجو, احمد مکسی اور جنگو وغیرہ, جو یہ مین جو لیڈر تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آپ نے جیسے آپریشن شروع ہوا آپ نے ان کو سیف پیسج دے دیا, وہ ملک سے باہر چلے گئے, کوئی کویت میں بیٹھا ہے, کوئی بحرین میں بیٹھا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہے. تو بالکل جرائم میں تو کمی آنی تھی. فیصل موٹا جیسے لوگ جو ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ آپریشن جب ہوتا ہے فرار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, تو یہ آپ, لیکن ان دی اینڈ رزلٹ تو اس کا پازیٹیو ہوتا ہے نا. نہیں سر, بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کو پکڑ کے اگر آپ جیلوں میں ڈال دیں گے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی, صرف آپ کا یہ مقصد ہے کہ ان کو ڈیٹین رکھنا ہے آپ نے لمبے پیریڈ تک, اور جب الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے یہ ہو کہ یہ بے قصور ثابت آپ اس کو رہا کر دیں, تو یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو پکڑنے یہاں پہ امن قائم ہوا ہے. امن یہ قائم ہوا ہے کہ جو یہاں پہ بھتہ لیتے تھے اربوں روپے, آج بھی جوڑیا بازار کے تاجر شہزاد آپ بھی آئے تھے رمضانوں میں, یہاں پروگرام کر کے گئے تھے, آپ کو ہی بتایا ہوگا کہ بھتے کی پرچی کے ساتھ گولی کہاں سے آتی تھی, لیاری سے آتی تھی, گینگ وار کی طرف سے آتی تھی, طالبان کی طرف سے آتی تھی, جب وہ چلے گئے مار دیا ان کو. بالکل امن تو ہونا تھا. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا سینیٹر مشاہد اللہ والے ایشو پہ بات کر لوں. ظفر صاحب پہلے آپ کی رائے لے لیتا ہوں اس پر. وزارت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, ان کی وزارت, ان کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا گیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اس سے تھوڑا سا پہلے سے آنا شروع ہو گئے تھے. ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ اس وقت کے جو حاضر سروس چیف تھے آئی ایس آئی کے, وہ بھی اس میں ملوث تھے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا کہہ رہا کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی بنا کے تحقیق ہونا چاہیے. اب صرف استعفیٰ لیا ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس بیچارہ پولیٹیکل ورکر ہے اور قربانی کی عید آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے جلدی جلدی اس کو بکرے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, ورنہ کوئی ایسی بات اس نے, کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں کی تھی, نہ کوئی نئی بات کی تھی جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ تو کون سا اخبار ہے؟ آڈیو ٹیپ والا ایشو جو انہوں نے ڈسکس کیا تھا وہ پہلے کسی وزیر نے نہیں ڈسکس کیا. اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں یہ باتیں, اور یہ باتیں شروع ہوئی ہیں, شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب پچھلے اگست میں جب دھرنا شروع ہوا تھا تو اس وقت کون سا اخبار ہے جس نے نہیں لکھا, کون سا کہ آپ کا چینل ہے جس نے اس پر ڈیبیٹ نہیں کی. صرف یہ ہے کہ اب اس نے بی بی سی کو, ظہیر الاسلام صاحب کا نام تو جو ہے وہ پہلی دفعہ ڈیفنس منسٹر نے لیا ہے نا, وہ تو 10 جولائی کی بات ہے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بار تو بات نہ ہوئی, تو بکرا بنایا گیا سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. میں کہتا ہوں میری طرح غریب آدمی ہے, مسکین آدمی ہے, اچھا پولیٹیکل ورکر ہے, پیٹریٹک ہے, بے وطن ہے, اور اس کی اسی ٹیپ, اسی جو یہ بی بی سی کی ٹیپ آپ سنیں اس میں بڑی پازیٹیو اس نے لائن لی ہے. اس نے کہا یار اگر کوئی کرنا ہوتا کسی نے تو سیدھا چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی جو کہ فیکٹ سے دور تھی, فیکٹ نہیں تھے, جو حقیقت نہیں تھے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سنا ہے اس طرح, وزیر آ کے سنی سنائی بات تو نہیں کر سکتا. تو سنی سنائی بات کی اہمیت کو نہیں ہوتی, جس بات کی سنی سنائی کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. لیکن سنی سنائی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. بہرحال ایون دین یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بہت ذرا تھوڑی اوور ڈوئنگ کر دیا, مطلب اوور ڈوئنگ کی. لیکن اس میں کیا اب حکومت کو, کیونکہ یہ اتنا ایک پینڈورا باکس نیا کھول دیا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ویسے ہی سول اور یہ ملٹری تعلقات بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اب اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ پھر کوئی انکوائری بٹھا لے, اس کا دودھ پانی کا پانی کرے. وہ تو حکومت کا کام ہے, پتہ نہیں حکومت کیا کرتی ہے, لیکن فوری طور پر تو حکومت نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. شفقت صاحب, آپ کی جماعت کی طرف سے اعتراض یہ آیا ہے کہ وائی اونلی مشاہد اللہ خان صاحب, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی باتیں اور اسی طرح کے بیانات, ملے جلے بیانات, ایگزیکٹلی سیم تو نہیں, وہ خواجہ آصف صاحب بھی دے چکے ہیں. شہزاد بالکل صحیح آیا اعتراض, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی, پہلے بھی اس قسم کی باتیں کی. جب ہمارے دوست حامد میر پہ حملہ ہوا تو غلیل کی اور دلیل کی باتیں کی. اب بھی پہلے خواجہ آصف نے بات کی, پھر شہباز شریف نے کی, اس کے بعد محترم مشاہد اللہ صاحب. تو یہ کوئی ہائپر سٹانس نہیں ہے کہ ہو گیا, سرزد ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. یہ باز نہیں آتے, یہ فوج کو متنازع بنانے سے باز نہیں آتے, کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر ہیں, اور ڈیفنس منسٹر اس قسم کی بات کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ظہیر الاسلام انوالو تھے. بھائی ظہیر الاسلام فوج میں ڈسپلن کے تحت آرمی چیف کے انڈر تھے. اگر آپ ظہیر الاسلام کو ایکیوز کر رہے ہیں تو آپ ایکچولی تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ فوج میں تو ڈسپلن فوج ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف کو ادراک نہ ہو کہ باقی فوجی اداروں میں کیا ہو رہا ہے.
تو آپ یہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ ہر دفعہ آپ اس طرح تو کی باتیں اب کرتے ہیں۔ شفقت صاحب اب جب استعفیٰ لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ کے خیال میں ایک کلیئر میسج چلا گیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے نوٹس تو اس کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس نے لیا تھا نا، تو آپ کے خیال میں چیپٹر کلوز کر دیا یہ ایکشن لے کے پرائم منسٹر ہاؤس؟ اس بات میں شاہ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس کو پہلے اشارہ کیا اور پھر اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشاہد اللہ کو قربانی کا بکرا اشارے والی بات میں نے نہیں کی، بکرے والی بات۔ اگر اشارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بندے تو نہیں ہیں۔ شہباز شریف نے بات کی، اس کے بعد اس سے پہلے خواجہ آصف نے بات کی، یہ بڑے معتبر لوگ ہیں پی ایم ایل این میں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ سارے ایک دم ایک جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا، انہوں نے سمجھا اب تو ہم مضبوط ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا چلو فوج کو متنازع بنانے کی کوشش۔ اس پر مجھے اجازت دیں، میں ایک چھوٹا سا کامنٹ دے دیں سلمان صاحب اس ایشو پہ آپ بھی۔ سر صرف بات اتنی سی ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف جو آغاز کیا وہ ہرزہ سرائے کا خواجہ آصف صاحب نے کیا، اور مشاہد اللہ صاحب کو بالکل قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور وہ کل ان کا بڑا اچھا وہ تھا کہ جی بس مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ریئیکشن آئے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس بات کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بالکل ایسا ہوا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے وہاں بلایا، آڈیو ٹیپ سنایا، اس کے بعد یہ معاملہ، تو خواجہ آصف سے بھی استعفیٰ طلب کرنا چاہیے، شہباز شریف سے بھی طلب کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ خواجہ آصف کا تعلق کشمیری فیملی سے، سینٹرل پنجاب سے تعلق ہے، مشاہد اللہ کا تعلق سندھ سے ہے، سندھ والے کو قربانی کا بکرا ایک دفعہ پھر بنا دیا گیا اور پنجاب والے کو بچا لیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں اسی لیے ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں اس سے آگے کی بات کر دوں، آرمی چیف جو ہے مجھے پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں سلمان صاحب، بات یہ ہے کہ اس انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو، اس میں انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ متنازع باتیں تھیں اور وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی، اسی لیے ان کے خلاف تو ایکشن لیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس سے پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں اس پر پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ خاموش رہا، اس پر اس کی وضاحت نہیں دی گئی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔